توجہ تمام معززین کی خصوصی چاہے تو مٹی کے پتلے کو مسجود ملائک بنا دے مولا تو ہی تو ہے چاہے قلم کے ذریعے انسان کو علم عطا کر دے مولا تو ہی تو ہے چاہے رسول باپ کے بیٹے کو آب عذاب میں غرق کر دے مولا تو ہی تو ہے چاہے ابراہیم کے گھر چاہے آزر کے گھر ابراہیم کو پیدا کر دے مولا تو ہی تو ہے چاہے تو پہاڑ کی اوڑ سے اونٹنی کو پیدا کر دے مولا تو ہی تو ہے چاہے ایڑی کی رگڑ سے زمزم کے چشمے جاری کر دے مولا تو ہی تو ہے چاہے تو فرعون کے لشکر کو دریا میں غرق کر دے مولا تو ہی تو ہے چاہے تو ابن حسنہ کی منت کا ہنیلی سے لٹا دے مولا تو ہی تو ہے چاہے تو ابن نون کے ہاتھوں فلسطین فتح کرا دے مولا تو ہی تو ہے چاہے تو وادی ایمن کو مقدس بنا دے مولا تو ہی تو ہے چاہے تو 90 سال کی سارا کے گھر اسحاق پیدا کر دے مولا تو ہی تو ہے چاہے تو 40 سال بعد یعقوب کی بنائی اٹھا دے مولا تو ہی تو ہے چاہے تو عیسیٰ کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لے مولا تو ہی تو ہے چاہے تو عیسیٰ کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لے مولا تو ہی تو ہے چاہے تو فرعون کے گھر موسیٰ کی پرورش کر کے دکھا دے مولا تو ہی تو ہے چاہے یتیم پیدا کر کے نبیوں کا امام بنا دے مولا تو ہی تو چاہے تو ایک جابر کی ہنڈیا سے 1300 صحابہ کی بھوک مٹا دے مولا تو ہی تو ہے چاہے تو محبوب کو معراج کروائے تو گردش افلاک روک دے مولا تو ہی تو ہے ہر بندے کی توجہ چاہے تو امی عائشہ پہ لگنے والی تہمت کی خود قرآن میں گواہی دے دے کہ سبحانکا ھذا بہتان عظیم مولا تو ہی تو ہے جو دنیا روتی رہے چیختی رہے چلاتی رہے مولا تو کسی کی پرواہ نہیں کرتا ابو بکر و عمر کو روزے میں سلا دے مولا تو ہی تو کیا بات آ گئی دنیا روتی رہے چیختی رہی چلاتے رہے مولا کوئی اختلافی بات نہیں صرف عظمت صحابہ اور شان اہل بیت میں بات ہوگی اس نشست میں اور کوئی اختلافی بات نہیں یہ کیمرے کی ریکارڈنگ موجود ہے آپ اتنے احباب موجود ہیں ساری دنیا روتی چلاتی رہے مولا تو کسی کی پرواہ نہیں کرتا ابو بکر و عمر کو روزے میں سلا دے مولا تو ہی تو ہے جان جس میں رزق سے خدا دیتا ہے جان جس میں رزق سے خدا دیتا ہے وہ تو پتھر میں بھی کیڑوں کو غذا دیتا ہے وہ تو پتھر میں بھی کیڑوں کو غذا دیتا ہے وہ اجالوں کو نور دیتا ہے اس کا ذکر دل کو سرور دیتا ہے اس سے مانگنا ہے تو کھل کے مانگو رب ہے ضرور دیتا ہے اس سے مانگنا اللہ کی حقوق رکھے اس سے مانگنا ہے تو کھل کے مانگ وہ رب ہے ضرور شروع ہوا جاتا ہے میں ملتوی سوچ رہا بے محترم قاری حامد صاحب سے تشریف لائیں اور تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے ہمارے دلوں کو مزین فرمائے جناب قاری حامد صاحب فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد
ربك حتى يأتيك اليقين أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بروح أمره على من
प्रोफेसर हाफिज मोहम्मद उस्मान महमूद साहिब, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियर, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, जो कि तशरीफ ला चुके हैं। मैं खुशामदीद कहता हूँ। आज की महफिल में इंशाअल्लाह आप मुशायरा की समाअत फरमाएंगे। शायरी अंदाज में शान सहाबा रहते बैत पे मुनाक़बात, उनकी अल्फाज और उन्हीं की लिखी हुई आप समाअत फरमाएंगे। और खामोशी से बैठे रहें और महफिल का माहौल बनाएं। आने वाले और पढ़ने वाले को अपनी धात से नवाजते रहें। करबला और शामिल साहबा के चंद इशारा आपकी नजर करके मैं आपसे इजाजत चाहूँगा। आप सबसे गुजारिश है कि आप सब मेरा साथ दीजिए। हज़रत अबू बकर किनके हैं? हज़रत उमर किनके हैं? हज़रत उस्मान किनके हैं? हज़रत अली किनके हैं? हज़रत हुसैन किनके हैं? हज़रत मुआविया किनके हैं? हमारे हैं। इसीलिए सब मिलके पढ़िए। हमारे 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 सहाबा, हमारे 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 सहाबा, हमारे 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 सहाबा। क्या तारीफ उनकी ज़ुबानी करूँ मैं, क्या तारीफ उनकी ज़ुबानी करूँ मैं, क्या तर्जुमानी करूँ मैं, क्या तारीफ अपनी ज़ुबानी करूँ मैं, क्या तारीफ अपनी ज़ुबानी करूँ मैं। नबी है कमर तो सितारे सहाबा, नबी है कमर तो सितारे सहाबा, हमारे 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 सहाबा, हमारे 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 सहाबा, हमारे 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 सहाबा। हमें अपनी जानते हैं प्यारे सहाबा, हमें अपनी जानते हैं प्यारे सहाबा, हमारे 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 सहाबा। नजर से बिगड़ते हो कुर्बान उन पर, नजर से बिगड़ते हो कुर्बान
خیال اچھا ہے، اگر حمد کے بعد کوئی ہے تو محمد کا خیال اچھا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ چاند ہے بہت حسین، اور چاند یہ کہتا ہے محمد کا جمال اچھا ہے، حسن کامل ہے محمد کا جمال اچھا ہے۔ شاعر لکھتا ہے نہیں جس کی کوئی دنیا میں مثال، میں کہتا ہوں دنیا چھوٹی ہے، نہیں جس کی کوئی پوری کائنات میں مثال، بے مثال اچھا ہے۔ آپ پھر سو جاتے ہیں، میں یہی کام کرتا رہوں، بار بار آپ کو جگاتا جب ادھر دیکھتا ہوں نا تو خالی، لیکن شور بہت ادھر دیکھتا ہوں خالی، شور بہت جب ادھر دیکھتا ہوں ایمان ہی ایمان ہے، نور والا نور ہے، اور پھر بھی نہیں بولتے تو ایمان ہی تو اعلیٰ ہے۔ دکھ تو ہوگا نا، یہ بھی نہیں سمجھے، جو سمجھ کر بھی نہ سمجھے میری سمجھ میں وہ نہ سمجھ۔ دل میں ہو یاد محمد تو وہی حال اچھا ہے۔ اب وقت میرے پاس بھی مختصر ہے اور میں نے جھلکیاں پیش کر دی، ابھی دیکھیے گا۔ دل میں ہو یاد محمد تو وہی حال اچھا ہے، اگر حمد کے بعد کوئی ہے تو محمد کا خیال اچھا ہے۔ وہ جس بار مدینے کا سفر میرا، میرے لیے وہی سال اچھا ہے۔ اب کئیوں کا بولنے کا دل بہت کرتا ہے لیکن بولتے کوئی نہیں، داد اسامہ نے پلے جائے۔ کئیوں کا بولنے کا دل قسم سے بہت کرتا ہے، ایمانی تقاضا ہے، لیکن بولتے اس لیے نہیں کہ داد اسامہ نے پلے جائے۔ یہ میرے لیے نہ بولو، اللہ کے بندے صحابہ کے لیے بولو۔ تشریف لاتے ہیں جناب محترم قاری سجاد الرحمان صاحب، یہ کلام بہت وسیع ہے، اسی کی اگلی جھلکی میں ان کے بعد انشاءاللہ پیش کروں گے۔ السلام علیکم سید صدیق دا گھرانا، سید صدیق دا گھرانا، حضور دا دیوانہ لگ دے، سید صدیق دا گھرانا، حضور دا دیوانہ لگ دے، سید صدیق دا گھرانا، حضور دا دیوانہ لگ دے، سید صدیق دا گھرانا، حضور دا دیوانہ لگ دے، سمن رسالت دی آقا صدیق پروانہ لگ دے، سمن رسالت دی آقا صدیق پروانہ لگ دے، سید صدیق دا گھرانا، حضور کا کو جو نہیں ڈرتا، سب تو پہلے کلمہ پڑھتا، سب تو پہلے کلمہ پڑھتا، نظر نبوت دا صدیق پہلا نشانہ لگ دے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علی ولی اللہ۔ یا علی نہ کہیے گا بے ادبی ہے، آپ اپنے باپ کو یہ نہیں کہہ سکتے تو علی کو بے ادبی سے پکاریں گے۔ نعرہ حیدری، علی ولی اللہ، نعرہ حیدری، شان صحابہ، شان صدیق اکبر، شان صدیق اکبر، شان اہل بیت، شان حسن حسین۔ سید
صدیق دا گھرانا حضور دا دیوانہ لگدا سید صدیق دا گھرانا حضور دا دیوانہ لگدا شمن رسالت دی آقا صدیق پروانہ لگدا پھٹے لباس ابو بکر جپاوے پھٹے لباس ابو بکر جپاوے نور رب او پہناوے نور رب او پہناوے نور رب رسالت دی آقا صدیق پروانہ لگدا جو بھی صحیح صدیق مقدم جو بھی صحیح صدیق مقدم دل وچ بغض تے کینا رکھے دل دل وچ بغض تے کینا رکھے دل ایسے لائی نہ مردوما دا دوزخ ٹھکانہ لگدا ایسے لائی نہ مردوما دا دوزخ ٹھکانہ لگدا سبحان اللہ شمن رسالت دی آقا صدیق پروانہ لگدا شمن رسالت دی آقا صدیق پروانہ لگدا ہجرت دی شب رات منظر ہجرت دی شب رات منظر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر جھولی صدیق دی نبوت دا مہمان کھانا لگدا جھولی صدیق دی نبوت دا مہمان کھانا لگدا شمن رسالت دی آقا صدیق پروانہ لگدا محمد کا دفاع کرتے رہیں گے ہم تمنائے شہادت کی دعا کرتے رہیں گے انشاءاللہ جو دعا کرتے رہیں گے ہاتھ اٹھا کے مولانا کے ساتھ پڑھیں صدیق اکبر صدیق اکبر خلافت راشدہ حق جاریہ خلافت راشدہ تمنائے شہادت کی دعا کرتے رہیں گے ہم یا شہداء سے جو وعدہ وفا کرتے رہیں گے ہم یا شہداء سے جو وعدہ وفا کرتے رہیں گے ہم اگر جان بھی چلی جائے تو پیچھے نہ ہٹیں گے ہم میں نوکر ہوں صحابہ کا میں نوکر ہوں صحابہ کا میں نوکر ہوں صحابہ کا میں نوکر ہوں ہاتھ اٹھا کے میں نوکر ہوں صحابہ ہوں میں نوکر ہوں میں نوکر ہوں میں نوکر ہوں صحابہ میں نے دیکھنا کسی کا حال نیچے تو نہیں ہے میں نوکر ہوں صحابہ کا اسی نعرے سے ڈرتا ہے میں نوکر ہوں ڈرتا ہے جو ہے دشمن صحابہ کا جو ہے دشمن صحابہ کا وہی سنیوں سے لڑتا ہے جو ہے دشمن صحابہ کا وہی سنیوں سے لڑتا ہے میں نوکر ہوں صحابہ کا میں نوکر ہوں صحابہ کا اسی نعرے سے ڈرتا ہے میں نوکر ہوں صحابہ کا یہ کیسا ہے جب مومن جہاں ڈیرا جماتا ہے یہ کیسا ہے جب مومن جہاں ڈیرا جماتا ہے صحابہ کا نام سن لے تو وہاں سے بھاگ جاتا ہے یہ کیسا ہے جب مومن جہاں ڈیرا جماتا ہے یہ کیسا ہے جب مومن جہاں ڈیرا جماتا ہے صحابہ کا نام سن لے تو وہاں سے بھاگ جاتا ہے بلوائیں جو میدان میں تو میدان میں نہیں آتا بلوائیں جو میدان میں تو میدان میں نہیں آتا دلائل دے نہیں سکتا مگر گولی چلاتا ہے میں نوکر ہوں میں نوکر ہوں میں نوکر ہوں صحابہ کا اسی نعرے سے ڈرتا ہے میں نوکر ہوں صحابہ کا
इसी नारे से डरता है मैं नौकर हूँ सहाबा का, इसी नारे से डरता है जो है दुश्मन सहाबा का, वही सुनियों से लड़ता है जो है दुश्मन सहाबा का, वही सुनियों से लड़ता है। मैं नौकर हूँ सहाबा का, मैं खातिम हूँ सहाबा का। छठी बातें एक तरफ, आमना का वो लाल अच्छा है, ये झलकियां देखना मैं कैसी पेश करूंगा। उसने यूसुफ को जिन्होंने देखा उनके कोरे कटे मदहोशी में, पहले स्टेज की तवज्जो, सुनने वाले भाई आपकी भी तवज्जो, ये उसने यूसुफ को जिन्होंने देखा उनके कोरे कटे, जिन्होंने मेरे मुस्तफा को देखा पूरे के पूरे कट गए, जिन्होंने मेरे मुस्तफा को देखा वो तो पूरे, और जिन्होंने देखा क्या, जिन्होंने तो 1400 साल बाद सुना वो भी कट गए। गाजी तारीख उठाइए, गाजी इल्मुद्दीन शहीद ने रसूल को देखा नहीं था, सुना था, कट गए। गाजी इल्मुद्दीन शहीद को वक्त के जजीज और बड़े लोगों ने कहा कि गाजी तू कह दे कि मैं होश में नहीं था, जब मैंने गुस्ताखे रसूल को कत्ल किया तो मैं होश में, वासले जहन्नुम किया मैं होश में नहीं था। तो गाजी कहता है वही तो जिंदगी में एक वक्त था जब मैं होश में, जिंदगी में वही तो एक वक्त था जब मैं होश में था। जिन्होंने हुस्ने यूसुफ को देखा वो मदहोश थे, जिन्होंने मेरे आका को देखा उन्हें होश आ गया। कैसा होश आया? सहाबा को कैसा होश आया? सहरा आया क्रॉस करके, बेअबान आया क्रॉस करके, जंगल आया क्रॉस करके, सामने देखा दरिया आ गया। कैसा होश आया? सामने देखा दरिया आ गया, घोड़े की लगामें खींची, टांगे उठाई, दरिया में उतर गए। अब ऐसा होश आया कि दरिया भी इन्हें नहीं डुबोता, अब ऐसा होश आया कि दरिया भी इन्हें नहीं डुबोता। तो पीर नसीरुद्दीन नसीर गोलवड़ी, अल्लाह उनकी कब्रों पे करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए, वो बोल उठे कि कश्तियां अपनी साहिल से लगाए हुए हैं, कश्तियां अपनी साहिल से लगाए हुए हैं, वो क्या डूबेंगे जो मोहम्मद के तराए। कश्तियां अपनी साहिल से लगाए हुए हैं, वो क्या डूबेंगे जो मोहम्मद के तराए हुए हैं। बिला तफसील और तमहीद तशरीफ लाते हैं तिलावत कुरान मजीद फुरकान हमीद के लिए मैं दावत दे रहा हूँ। खूबसूरत आवाज, आलमी अवार्ड याफ्ता, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में आलमी अवार्ड याफ्ता मक्कातुल मुकर्रमा सोदिया मदरसा सोदिया से अवार्डिया सनद कुरान मजीद पढ़ने पर हासिल की है जनाब मोहतरम कारी मोहम्मद उस्मान साहिब, खतीब जामे मस्जिद जना हॉस्पिटल लाहौर।
يصلونها يوم الدين وما هم عنها ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ
تو وہی حال اچھا ہے، ہر ہم کے بعد کوئی ہے تو محمد کا خیال اچھا ہے، ابو بکر و عمر عثمان و حیدر ہے پیارے، یہ میرے نبی کا کمایا ہوا مال اچھا ہے، ابو بکر و عمر عثمان و حیدر ہے پیارے، یہ میرے نبی کا کمایا ہوا مال اچھا ہے۔ کون ابو بکر؟ ابو بکر کا مطلب پہلا، علماء موجود ہے، میں بڑی ذمہ داری سے بات کرتا ہوں، جہاں آجے اس کا مطلب پہلا، وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے، وہ جانے صداقت، وہ جانے وفا ہے، وہ جانے صداقت، وہ جانے وفا ہے، اسی کی اداؤں پہ فرشتے، اسی کی اداؤں پہ عاشق، اسی کی دعاؤں، اسی کی نمازوں پہ عاشق، وہ نبیوں سے کم تر، وہ نبیوں سے کم تر، توجہ، کون ابو بکر؟ وہ نبیوں سے کم تر، اماموں سے اعلیٰ، وہ نبیوں سے کم تر، اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا، اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ کو ذوق اللہ سلامت رکھے، وہ نبیوں سے کم تر، اماموں ولیوں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا، کون ابو بکر؟ توجہ، کون ابو بکر؟ توجہ رکھیے گا، برف ہو ٹھنڈی نہ ہو، برف ہو ٹھنڈی نہ ہو، برف کبھی گرم ہو سکتا، برف ہو ٹھنڈی نہ ہو، آگ ہو گرم نہ ہو، صحابی ہو مومن نہ ہو، یہ ممکن ہی کیسے ہے؟ یہ ناممکن بات، یہ ناممکن بات ہے، یہ ہوئی برف ہو ٹھنڈی نہ ہو، سورج ہو روز، یہ تو دور کی بات ہے، بلب ہو روشنی نہ ہو، پنکھا چلتا ہو، بجلی بھی ہو، ہوا نہ ہو، نہیں ہو سکتا، صحابی ہو مومن نہ ہو، نہیں ہو سکتا، ابو بکر، تمام صحابہ، بہت بڑی بات، پاکستان کی بنیاد اسلام، پاکستان، آپ سنتے ہیں نا، پاکستان کی بنیاد اسلام، پاکستان کی بنیاد اسلام، اسلام کی بنیاد سارے صحابہ، اسلام کی بنیاد، جو چپ رہا بڑا افسوس ہوگا، اسلام، پاکستان کی بنیاد اسلام، اسلام کی بنیاد سارے صحابہ، اور ابو بکر تو سنگے بنیاد ہے۔ بات آگئی، اسی کو پیر نصیر میں لکھا ہے کہ جب بات پر بات آ جاتی ہے تو پھر بات کی بات ہوتی ہے، جب بات پہ بات آ جاتی ہے تو پھر بات کی بات ہوتی ہے۔ ابو بکر سنگے بنیاد، ابو بکر سنگے بنیاد، ابو بکر سنگے بنیاد، ابو بکر کو کیوں نہ کہوں، پیارے آقا نے ایک دفعہ حضرت ابو بکر کو انگوٹھی دی، ابو بکر یہ انگوٹھی لے جا، علماء بیٹھے، ابو بکر یہ انگوٹھی لے جا، حضرت ابو بکر کو انگوٹھی دی، جا اس پہ لا الہ الا اللہ لکھوا کے لیا، ابو بکر وہ انگوٹھی لے گئے، جا کے کہا، اب پیارے آقا نے فرمایا تھا کہ لا الہ الا اللہ لکھوانا ہے، تو لکھنے والے کو ابو بکر نے انگوٹھی دی اور کہا اس پہ لکھ دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بظاہر آپ کہیں گے گستاخی کی، نہیں، یہ گستاخی نہیں، ابو بکر مجتہد ہے، جیسے فتح صلح حدیبیہ کے موقع پہ حضرت علی کو کہا تھا کہ علی یہ محمد الرسول اللہ مٹا دے، تو حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ میں نہیں مٹا سکتا، یا رسول اللہ میں نہیں مٹا سکتا، تو ابو بکر مجتہد ہے، ابو بکر نے کہا محمد الرسول اللہ، تو میں مختصر کر رہا ہوں، انگوٹھی باندھ کے آگئی، مجلس لگی ہوئی ہے، سارے صحابہ بیٹھے، حضرت ابو بکر بھی تشریف فرمائے، آنے والے نے حضور کو انگوٹھی پیش کی، حضور نے ایک صحابی کو دی، کہا اس پہ دیکھ کیا لکھا ہے، صحابی نے کہا اس پہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ابو بکر صدیق، اس پہ لکھا ہے ابو بکر صدیق ابن کبیر، تفسیر کبیر اٹھائیے، امام رازی لکھتے ہیں کہ جبرائیل آسمان سے آگے اور کہا یا رسول اللہ یہ ابو بکر نے نہیں لکھا، یہ کسی صحابی نے نہیں لکھا، یہ تو میں نے لکھا ہے، میں دلیل پیش کر رہا ہوں،
اٹھائیے تفسیر کبیر، امام راضی نے لکھا ہے کہ حضرت جبرائیل کہنے لگے کہ پیارے آقا جب ابو بکر نے کہا نا کہ میں اللہ کے نام سے محمد کا نام جدا نہیں دیکھ سکتا، جب ابو بکر نے کہا نا کہ میں اللہ کے نام سے مصطفیٰ کا نام جدا نہیں دیکھ سکتا، تو اللہ نے کہا جا جبرائیل میں بھی ابو بکر کا محمد مصطفیٰ سے نام جدا نہیں دیکھ سکتا۔ لقب صدیق بن جائے، صداقت ہو تو ایسی ہو، مزار و غار کے ساتھی رفاقت ہو تو ایسی ہو، ابو بکر کی قربت پر تو فرشتے بھی کرتے ہیں نال، کہ مقدر ہو تو ایسے ہو، نصیب ہو تو ایسے ہو۔ تشریف لاتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، منقبتی اشعار کے لیے جناب محترم قاری محمد عدنان صاحب، اس کے بعد انشاءاللہ مولانا کا بیان ہے، شاعر اسلام کے منقبتی اشعار ہیں، پھر آخر پہ خصوصی خطاب ہے، پھر دعا ہے، پھر بریانی کا انتظام ہے انشاءاللہ۔ تمام احباب یہ جو الفاظ ہیں یہ ویسے ہی آپ کو مسکراہٹ رکھنے کے لیے ہے میرا ایمان ہے تیرا ایمان ہے سب سنیوں کا ایمان صحابہ زندہ باد شاہد ہے قرآن صحابہ زندہ باد۔ اب اونچی آواز سے کہنا صحابہ زندہ باد، آخری مصرے پہ آپ نے کہنا صحابہ، دونوں ہاتھ اٹھا کے صحابہ زندہ باد، صحابہ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ شاہد ہے قرآن صحابہ زندہ باد ہے میرا ایمان صحابہ زندہ باد شاہد ہے قرآن صحابہ زندہ باد ہے میرا ایمان صحابہ زندہ باد۔ یوں تو اللہ سب ہے لیکن ان میں بھی، یوں تو اللہ سب ہے لیکن ان میں بھی چار بنے دیشان صحابہ زندہ باد، چار بنے دیشان صحابہ زندہ باد شاہد ہے قرآن صحابہ زندہ باد ہے میرا ایمان صحابہ زندہ باد شاہد ہے قرآن صحابہ زندہ باد۔ ہاں ہے صدیق نبی کا پہلا یار بنا، ہاں ہے صدیق نبی کا پہلا یار بنا، اول علی شان صحابہ زندہ باد، اول علی شان صحابہ زندہ باد شاہد ہے قرآن صحابہ زندہ باد۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ سب حضرات میرا ساتھ ہے، پیارے عمر کا نام جہاں پر آ جائے، پیارے عمر کا نام جہاں پر آ جائے، بھاگتا ہے شیطان صحابہ زندہ باد، بھاگتا ہے شیطان صحابہ زندہ باد ہے میرا ایمان صحابہ زندہ باد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان صحابہ، جس نے تھی مشہور سخاوت خلقوں میں، جس نے تھی مشہور سخاوت خلقوں میں، وہ ہے بنی عثمان صحابہ زندہ باد
زہرا کی ہے جان صحابہ زندہ باد، زہرا کی ہے جان صحابہ زندہ باد، شاہد ہے قرآن صحابہ زندہ باد، ہے میرا ایمان صحابہ زندہ باد۔ میں اہل بیت کا نوکر، 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 میں نوکر ہوں صحابہ کا، جنتی لوگ میں سارے، جنتی لوگ میں سارے، عقیدہ ہر مسلمان کا، میں اہل بیت کا نوکر، میں نوکر ہوں صحابہ کا، میں اہل بیت کا نوکر، میں نوکر ہوں صحابہ کا، جنتی لوگ میں سارے، جنتی لوگ میں سارے، عقیدہ ہر مسلمان کا، میں اہل بیت کا نوکر، میں نوکر ہوں صحابہ کا، میں اہل بیت کا نوکر۔ میرے دل وچ محبت ہے محمد دے گھرانے دی، میرے دل وچ محبت ہے محمد دے گھرانے دی، کراں میں سفر عمرانہ تیری اس آشیانے دی، کراں میں سفر عمرانہ تیری اس آشیانے دی، علی حسنین تے زہرا، علی حسنین تے زہرا، مرزا اہل ایمان، میں اہل بیت کا نوکر، میں نوکر ہوں صحابہ کا، میں اہل بیت کا نوکر، میں نوکر ہوں صحابہ کا، جنتی لوگ میں سارے، جنتی لوگ میں سارے، عقیدہ ہر مسلمان کا، میں اہل بیت کا نوکر۔ کسی کی بھی آواز نہیں آ رہی، جو نوکر ہے وہ بولے، میں اہل بیت کا نوکر، میں اہل بیت کا نوکر، میں نوکر ہوں صحابہ کا، جنتی لوگ میں سارے، جنتی لوگ میں سارے، عقیدہ ہر مسلمان کا، میں اہل بیت کا نوکر، میں نوکر ہوں صحابہ کا، میں اہل بیت کا نوکر، صحابہ جان تو پیارے، امام المؤمنین سارے، صحابہ جان تو پیارے، امام المؤمنین سارے، جنہاں اولاد تن من دھن سب اپنے کی تو وارے، جنہاں اولاد تن من دھن سب اپنے کی تو وارے، انہاں دے پہ رہی میٹی، انہاں دے پہ رہی میٹی، سرما میری اکھی
سن اہل بیت بھی ہر دل دم اولاد بھر دے سن اہل بیت بھی ہر دل دم اولاد بھر دے سن انہاں وچ گار رہدا سی انہاں وچ گار رہدا سی سدا موسم بہارا میں اہل بیت کا نوکر میں اہل بیت کا نوکر میں نوکر ہاں صحابہ میں اہل بیت کا نوکر میں نوکر ہاں صحابہ جنتی لوگ سارے جنتی لوگ سارے عقیدہ ہر مسلمان میں اہل بیت کا نوکر میں نوکر ہاں صحابہ میں اہل بیت کا نوکر آپ کے لوگ کو سلامت رکھے ماشاءاللہ مال اچھا ہے کون عمر توجہ رکھیے گا مرد جلال مرد ہنر بھیجنا پڑا کون عمر توجہ مرد جلال مرد ہنر بھیجنا پڑا ادھر توجہ نہیں ہم نہ لے گئے توجہ میرے مرد ہنر مرد جلال بھیجنا پڑا مرد ہنر مرد جلال بھیجنا پڑا اونچے بدن پر اونچا ہی سر بھیجنا پڑا اونچے بدن پر اونچا ہی سر بھیجنا پڑا اپنے سب سے بڑے نبی کی حفاظت کے واسطے فولاد سے زیادہ سخت بشر بھیجنا پڑا اپنے سب سے پیارے لاڈلے پیمبر کی حفاظت کے واسطے فولاد سے سخت بشر بھیجنا پڑا زور بڑھنے لگا تھا جب جہالت کی فوج کا رب کو زمین پر رب کو روئے زمین پر عمر بھیجنا پڑا بھرنے لگا تھا جب جہالت کی فوج کا زور رب کو روئے زمین پر عمر بھیجنا پڑا کون عمر توجہ جیسے ابو بکر اسلام کی بنیاد نہیں بلکہ سنگ بنیاد ہیں سارے صحابہ اسلام کی بنیاد اسی طرح سارے صحابہ مرید مصطفیٰ مرید مصطفیٰ سارے صحابہ مرید مصطفیٰ عمر مراد مصطفیٰ عمر مراد مصطفیٰ عمر ہمارے اسٹیج کی زینت بن رہے ہیں جناب محترم عزت مآب ملک جیمی صاحب تشریف ان کے ساتھ تشریف لائے ہیں عزت مآب جناب محترم وحید زمان صاحب میں انتظامیہ کی طرف سے ان کو خوش آمدید کہتا ہوں میاں وحید صاحب چودھری آپ کے پنجاب کے گورنر سرور صاحب کے جنرل سیکرٹری جناب میاں وحید صاحب کو عظمت صحابہ و اہل بیت محفل میں خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے اسٹیج کی زینت بنی جناب میاں وحید احمد صاحب کوارڈینیٹر گورنر پنجاب تشریف لا چکے ہیں
میں جناب کو انتظامیہ کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں. آپ کے اسی حلقہ میں الیکشن بھی لڑیں گے. حلقہ این اے 123 کے امیدوار بھی ہیں. میں انتظامیہ کی طرف سے ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ وہ اپنا قیمتی وقت نکال کے تشریف لائے. تشریف لا چکے ہیں. 2-4 منٹ میری جانب پھر مولانا کے حوالے مائک ہو جائے گا. میں حضرت عمر پر بات کر رہا تھا. عمر مرد جلال مرد ہنر بھیجنا پڑا. اونچے ہی بدن پر اونچا ہی سر بھیجنا پڑا. کون عمر؟ سب صحابہ مرید مصطفیٰ. عمر مراد مصطفیٰ. عمر مطلوب مصطفیٰ. عمر مقصود مصطفیٰ. اگر اس سے بڑھ کے کہوں تو عمر محبوب مصطفیٰ. عمر محبوب مصطفیٰ. کون عمر؟ کون عمر؟ جب تک رہے گا سورج اجالا نہ جائے گا. جب تک رہے گا سورج، یہ تھوڑا کم کر دیں، بڑی مہربانی ہوگی. جب تک رہے گا سورج اجالا نہ جائے گا. فلک پر نجوم تابہ کا حالا نہ جائے گا. فلک پر نجوم تابہ کا حالا نہ جائے گا. خدا سے نبی نے مانگا اسی لیے عمر کہ کھولا کسی سے کعبے کا تالا نہ جائے. پتہ نہیں آپ کی توجہ کہاں منتشر ہوگی. توجہ میری جانب. خدا سے نبی نے مانگا اسی لیے عمر کہ کھولا کسی سے کعبے کا تالا نہ جائے گا. عظمت صحابہ اہل بیت. یہ پارٹی حضرات کے بڑے بڑے ممبر حضرات، سیاسی حضرات بھی تشریف لے آئے. میں ان کی موجودگی میں ایک بات عرض کروں گا کہ صحابہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہیں اور اہل بیت بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہیں. ہم ملک پاکستان میں فرقہ واریت کو ختم کرنا چاہتے ہیں. جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے یا صحابہ کو نہیں مانتا اس کا بھی ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں. جو اہل بیت کو نہیں مانتا اس کا بھی ہمارے ساتھ کوئی. ہم یہ واضح اعلان کر رہے ہیں کہ جو شخص فرقہ واریت پھیلائیں، ان بڑی بڑی شخصیات کا نام لے کر قوم میں تفرقہ بازی پھیلانے کی کوشش کریں، انہیں قانونی کارروائی کے ذریعے گرفتار کیا جائے اور ان پہ FIR درج کی جائے. اس ملک کو اسلامی ریاست بنانے کی کوشش اگر آپ نے لی ہے تو اس میں صحابہ پہ تنقید کرنے والوں کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے. آپ اس بات کا ارادہ کرتے ہیں؟ جزاک اللہ. عظمت صحابہ و اہل بیت رسالت کے مابین قرآن سے رحماء کا حوالہ نہ جائے گا. صحابہ و اہل بیت رسالت کے بین قرآن سے رحماء کا حوالہ نہ جائے گا. جب تک، توجہ سنیو، جب تک فاطمہ کی بیٹی ہے عمر کے گھر، عمر کو علی کے گھر سے نکالا نہ جائے. یہ محبت کی بات ہے نا. اہل بیت بھی ایک، صحابہ بھی ایک. جب تک رہے گی عمر کی بیٹی، جب تک رہے گی زہرا کی بیٹی عمر کے گھر، عمر کو علی کے گھر سے نکالا نہ جائے گا. آخری نقطہ بیان کر کے مولانا کے حوالے حضور دی تھی. اب میں پنجابی میں کہہ رہا ہوں، پتہ نہیں اردو تو ہم سمجھ آندی کہ نہیں. حضور دی تھی علی دے گھر، حضور دی تھی علی دے گھر، علی دی تھی عمر دی تھی حضور دے گھر، علی دی تھی عمر دے گھر. یہ رشتے دیکھیے نا، صحابہ اور اہل بیت کے رشتے دیکھیے. حضور کی بیٹی علی کے گھر، علی کی بیٹی عمر کے گھر، عمر کی بیٹی حضور کے گھر. تو پھر مجھے کہنے دیجئے یہ جتنے بھی فرقے ہیں سنبھال کے رکھو. یہ جتنے بھی فرقے ہیں تمہارے ہیں، سنبھال کے رکھو. یہ جتنے بھی فرقے ہیں تمہارے ہیں. صحابہ بھی ہمارے ہیں، اہل بیت بھی ہمارے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
مسجد خلیمہ صاحبیہ میں ملتمس ہوں جناب محترم مولانا اسور علی صاحب سے کہ اپنے قیمتی خیالات کا مختصر سے وقت میں اظہار فرمائیں۔ راڑ ہے کوئی راڑ ہو سڑ گیا راڑ اگے نہ ہو رہن دو بھائیو چھوٹے بچے ذرا پیچھے پیچھے ہو یہ جو پیچھے پیچھے جگہ ہے اس کو ذرا سنبھال کے رکھیں۔ ہاں ماشاء اللہ، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ یہ جو کھڑے ہیں نا ان سے درخواست ہے اگر الیکشن پہ کھڑے ہیں تو کھڑے رہیں ورنہ بیٹھ جائیں۔ ہاں بہت بانا گزارش ہے بیٹھ کے، ہاں بیٹھ کے سنیں تاکہ پیچھے والوں کو تنگی نہ ہو۔ ہاں بیٹھنے کی جگہ بھی ہے تو آپ کھڑے نہ ہو، بیٹھ جائیں اور انتہائی پرامن طریقے سے محفل کو سماعت فرمائیں اور اپنا پرامن ہونے کی نشانی اور ثبوت بھی پیش کرے۔ ماشاءاللہ بیٹھے رہے اور بیان کے دوران خلل نہ پیدا کرے۔ توجہ سے مولانا کی بات کو سماعت فرمائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ورسولنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، مرکزی مسجد جامع مسجد حبیب عیدگاہ حضرت علامہ مولانا الحاج قاری محمد اسلم عثمانی صاحب سرپرست اعلیٰ متحدہ علماء اہل سنت شادرہ ٹاؤن لاہور و امیر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت شادرہ ٹاؤن لاہور نعروں سے استقبال فرمائیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرت علامہ مولانا الحاج قاری محمد اسلم عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو اسٹیج کی زینت بننے پر بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله الذي وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے انتہائی واجب الاحترام اور خصوصاً علماء کرام، میں سب سے پہلے ان
साथियों को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि जिन्होंने हज़रत मौलाना असलम उस्मानी दामद बरकातुहुम आलिया की सरपरस्ती में अज़मत सहाबा और शान अहले बैत के उन्वान पर खूबसूरत महफिल का इनेकाद किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है उनकी ये मेहनत, ये काविश अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हमारे लिए ज़रिया निजात बनाए। मेरे भाइयों, आज उन मुक़द्दस हस्तियों का तज़किरा है, उन बाकमाल बेमिसाल लोगों का तज़किरा है जो इन जैसे न पहले पैदा हुए न क़यामत तक पैदा हुए, जिनका जिक्र खैर करने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से रहमतें उतरती हैं, खालिक़ कायनात की तरफ से बरकतें नाज़िल होती हैं और सहाबे कराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन से मोहब्बत रखना, अक़ीदत रखना अहले ईमान के लिए सरमाया है। और सहाबे कराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन के वाक़यात का तज़किरा करना, उनके तज़किरों से कुर्बानी के जज्बात अंगड़ाई लेते हैं। मेरे भाइयों और दोस्तों, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये प्यारी जमात, लाडली जमात, मुक़द्दस व मुतहहर जमात, प्यारे सहाबा रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन कि आज इस महफिल के अंदर उन्वान है अज़मत सहाबा और शान अहले बैत। याद रखिए सहाबे कराम और अहले बैत दीन इस्लाम की वो बुनियाद है जो नबुव्वत और उम्मत के दरमियान एक पुल का वास्ता है। पुल आप समझते हैं पुराने जमाने में शहर तक जाने का एक मरकज़ी जरिया होता था। आज के जदीद दौर में एयरपोर्ट न हो तो शहर तक जाना मुश्किल है। इसी तरह याद रखिए सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन को बीच में से हटा दें तो फिर न हमें इस्लाम मिल सकता है, न रब का कुरान मिल सकता है, न पैगंबर की हदीस मिल सकती है, न आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारी सुन्नत मिल सकती है। आज हमें जो कुरान मिला है, इस्लाम मिला है, रहमान मिला है, इताअत रसूल मिली है, पैगंबर रिसालत की इताअत मिली है, गुलामी रसूल मिली है, नमाज मिली है, रोजा मिला है, ये जो अहकामात मिले हैं ये सारे की सारी सहाबा की कुर्बानियों का सदका है। सहाबा कुर्बानियां न देते आज पता नहीं हम कहाँ होते, किस घरों के अंदर पैदा होते, इस्लाम हमारे करीब भी न होता। ये सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन कुर्बानियों का सदका है आज हम ये सारे मुसलमान बैठे हैं। कहो अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाइयों पूरी कायनात में दो जमातें ऐसी हैं जिनका इंतखाब खालिक खुदा करता है। कौन करता है जी? पूरी कायनात का रब करता है। एक जमात अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की है, एक जमात सहाबे कराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन की है। अगर कोई चाहे अपनी मर्जी से नबी बन जाओ, उसके लिए चिल्ले काटे, नवाफिल पढ़े, तस्बीहात करता रहे, दिन रात इबादत में लगा रहे, लेकिन कोई इंसान अपनी मर्जी से नबी नहीं बन सकता। इसलिए कि नबी खुदा बनाते हैं, जिसे अल्लाह चुनते हैं वही नबी बनता है। इसी तरह
یاد رکھیے صحابی بھی اپنی مرضی سے کوئی نہیں بن سکتا، جسے خدا چنتا ہے وہی صحابی بنتا ہے۔ اللہ رب العزت جب پیارے صحابہ کو چنا، ابو بکر کو بنو تمیم سے چنا، عمر کو بنو عدی سے چنا، عثمان کو بنو امیہ سے چنا، علی کو بنو قریش سے چنا، ابو ہریرہ کو یمن سے چنا، سلمان کو فارس سے چنا، ابو ذر کو غفار قبیلے سے چنا، بلال کو جو عربی نہیں ہے، اجمی ہے، سید نہیں ہے، حبشی ہے، رنگ کا سانولا ہے، شکل بڑی عجیب و غریب ہے، پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑتی ہے، پھر چلتا مکہ کی بتی پہ ہے، قدموں کی آہٹ جنت میں سرائی۔ میرے بھائی صحابہ کرام کی جماعت یہ خدا کا چناؤ ہے۔ اگر اعتراض کرنا ہے، اگر تیرے پیٹ میں مہر ہے تو رب پہ اعتراض کر، اس لیے کہ صحابی کوئی مرضی سے نہیں بن سکتا، صحابی بنتا ہے تو خدا کی مرضی سے بنتا ہے۔ میرے بھائی اور دوست، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبونی اصحابی، میرے صحابہ کے متعلق نازیبا الفاظ بھی استعمال مت کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے شتم کا لفظ بھی استعمال ہو سکتا تھا، جس کا معنی گالی دینا۔ آقا علیہ السلام نے یہاں پر تسبو کا لفظ استعمال فرمایا، جس کا معنی گالی دینا بھی ہے، نازیبا الفاظ استعمال کرنا بھی ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میرے صحابہ کے متعلق گالی دینا تو بڑی دور کی بات ہے، نازیبا الفاظ بھی استعمال کبھی نہ کرنا۔ کیوں؟ میرے صحابہ وہ ہیں جنہوں نے میری صحبت میں زندگی گزاری ہے، میرے شب و روز کو دیکھا ہے، میری ہر ادا کو دیکھا ہے، میری سیرت کو دیکھا ہے، میری صورت کو دیکھا ہے، دن رات میرے ساتھ گزارے ہیں۔ اگر یہ ایک مٹھی بھر جاؤ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دے، اور جو غیر صحابیت ہے وہ احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، پھر بھی صحابہ کو نہیں پہنچ سکتے۔ صحابہ کا مقام اتنا بلند ہے، ایک روایت میں آتا ہے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی پوری زندگی اعمال حسنہ کرتا رہے، نیک اعمال کرتا رہے، دن رات نوافل پڑھتا رہے، پوری زندگی روزے رکھتا رہے، اگر اس کو عمر نوح بھی دی جائے، 1000 سال کی عمر بھی دے دی جائے، 1000 سال سجدے میں گزار دے، عبادت میں گزار دے، پر میرے صحابہ کو کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ بولو صحابہ کو نہیں پہنچ سکتا۔ میرے بھائی اور دوست، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جن کا قرآن مقدس کے اندر ذکر ہے، ایک بات یاد رکھیے، قرآن مجید کے اندر جہاں پر مومنین کے لیے بشارتیں ہیں کہ مومن کے لیے راحت ہے، مغفرت ہے، آخرت میں بہت سارے انعامات ہیں، یہ سارے کے سارے انعامات پہلے صحابہ کے لیے ہیں، بعد میں امت کے لیے۔ میرے بھائی اور دوست، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین اور اہل بیت اتنی مقدس ہستیاں ہیں، ان کا ایمان اتنا اعلیٰ ہے، ان کا ایمان اتنا بلند و بالا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ لوگوں ایمان لانا ہے تو صحابہ جیسا لانا، اگر صحابہ جیسا ایمان نہیں لاؤ گے آپ کا ایمان بھی قبول نہیں، صحابہ جیسا ایمان لاؤ گے، صحابہ جیسے اعمال
عمل کرو گے دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ میرے بھائیوں، صحابہ کے ایمان کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کی سرزمین پہ گھسیٹا گیا، بلال کے ایمان میں فرق نہیں آیا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگ کے انگاروں پہ لٹایا گیا، ایمان میں فرق نہیں آیا۔ حضرت ابو فقیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں میں بیڑیاں ڈالی گئی، ایمان میں فرق نہیں آیا۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زرہ پہنا کر دھوپ میں کھڑا کر دیا گیا، ایمان میں فرق نہیں آیا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو جہل نے پرچی مار کے شہید کر دیا، ایمان میں فرق نہیں آیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کے اندر توحید کی آواز کو بلند کرتے ہیں، اسلام کی آواز کو بلند کرتے ہیں، کافر مارتے ہیں، بے ہوش ہو کر زمین پہ گر پڑتے ہیں، ایمان میں فرق نہیں آتا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کے اندر قرآن کی آیات کو بلند آواز سے تلاوت کرتے ہیں، کفار ٹوٹ پڑتے ہیں، چہرے پہ نشان پڑ جاتے ہیں، ایمان میں فرق نہیں آتا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی دعوت دیتے ہیں، کفار ٹوٹ پڑتے ہیں، صدیق اکبر خاموش ہو جاتے ہیں، پر ایمان میں فرق نہیں آتا۔ حضرت ام شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ دھوپ پہ کھڑا کر دیتے ہیں، پانی بند کر دیتے ہیں، لیکن ان کے ایمان میں فرق نہیں آتا۔ یہ صحابہ تھے جنہوں نے قربانیاں دے کر اور بچوں کو یتیم کروا کے، بیویوں کو بیوہ کرا کے، رشتہ داروں سے منہ موڑ کے اسلام کو بلند کیا، توحید کو بلند کیا، پیغمبر کے دین کو بچا لیا۔ میرے بھائی اور دوست، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ صرف جبر و تشدد کا سامنا نہیں کیا، صرف تکالیف کا سامنا نہیں کیا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے تعلقات کی بھی قربانی۔ ماں بولنا چھوڑ جائے دکھ ہوتا ہے، باپ بولنا چھوڑ جائے دکھ ہوتا ہے، چچا بولنا چھوڑ جائے دکھ ہوتا ہے، رشتہ دار منہ موڑ لے دکھ ہوتا ہے، اس لیے کہ اپنی جو ہے اپنے چھوڑ جائے، اپنے درد دے، اپنے تکلیف دے دکھ ہوتا ہے، درد ہوتا ہے۔ ذرا سوچئے تو صحیح، صحابہ کرام کو جب باپ چھوڑ جاتا ہوگا، چچا باپ پہ مارتا ہوگا، میرے بھائیو صحابہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ لیکن ایمان میں فرق نہیں آیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ اسلام کے دائرے میں آتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ جاتے ہیں، ماں ناراض ہو جاتی ہے، ماں کہتی ہے سعد کلمہ چھوڑ دے، پیغمبر کی غلامی چھوڑ دے، ورنہ میں کھانا بھی نہیں کھاؤں گی، پانی بھی نہیں پیوں گی، آپ کے ساتھ بھی نہیں بولوں گی۔ حضرت سعد کی ماں 3 دن ہو گئے کچھ نہیں کھایا، کچھ نہیں پیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنیے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے فرمایا ماں تیرے کالے میں 1000 جانیں ہو، ایک ایک کر کے نکلتی چلی جائے۔ سعد محمد کا دامن چھوڑنے کے لیے تیار ہو۔ وہ کون صحابہ تھے جنہوں نے تعلقات کی قربانی دی؟ ماں نے بولنا چھوڑا، پیغمبر کی غلامی کو نہیں چھوڑا، باپ نے بولنا چھوڑا، محمد کی غلامی کو نہیں چھوڑا، رشتہ داروں نے رخ موڑا، دین پر چلے، دین پر استقامت رہے۔ میرے رب کو قرآن میں کہنا پڑا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ صحابہ کیسے ہیں جنہوں نے جب کہہ دیا ہمارا رب اللہ ہے، اس پر جبر و تشدد برداشت کیا، ظلم برداشت کیے، ماں باپ کو قربان کیا، رشتہ داروں کو قربان کیا، لیکن پیچھے نہیں ہٹے۔ میں رب کہہ رہا ہوں ان کو قیامت کے دن نہ کوئی خوف ہوگا نہ یہ غمگین ہوگا۔ میرے بھائی اور دوست، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کیسی پیاری جماعت تھی۔ ایک مثال، ایک مسئلہ عرض کرتا ہوں۔ دیکھیے
آپ کو وضو کے لیے پانی چاہیے، پانی آپ تالاب سے کریں گے، نہر سے کریں گے، ندی نالے سے کریں گے، لیکن یاد رکھیے پانی کے پاک ہونے کے لیے کچھ شرطیں بھی ہیں، کچھ اوصاف بھی ہیں کہ پانی کا ذائقہ نہ بدلے، پانی کا رنگ نہ بدلے، پانی کی بو نہ بدلے، تو پھر پانی پاک ہے، آپ اس سے وضو کر سکتے ہیں، غسل کر سکتے ہیں، پاکیزگی حاصل کر سکتے ہیں، طہارت حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ میرا اور آپ کا مسئلہ ہے، اللہ نے قانون بنا دیا میرے اور آپ کے لیے پانی سے پاکیزگی حاصل کرنی ہے تو پانی کے تین اوصاف ہیں، ذائقہ بدل جائے، پاکیزگی حاصل کرنا ناجائز ہے، رنگ بدل جائے، وضو نہیں کر سکتے، بو بدل جائے، آپ غسل نہیں کر سکتے۔ اگر پانی کے تین اوصاف نہ بدلے وضو بھی کر سکتے ہیں، غسل بھی کر سکتے ہیں، طہارت بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ آئیے محمد الرسول اللہ کے صحابہ پہ قربان جائیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ دعویٰ ہے، والذین معہ، یہ اس دعوے پر دلیل ہے، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، دعویٰ بھی عظیم ہے۔ اب اس دعوے پر دلیل چاہیے، اس لیے کہ پہلے دعویٰ ہوتا ہے بعد میں دلیل ہوتی ہے۔ میرے رب نے فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، اس پر دلیل کیا ہے مصطفیٰ کی جماعت، یہ مصطفیٰ کی جماعت جس کا نہ ذائقہ بدلا، نہ رنگ بدلا، نہ بو بدلی، لوگوں جیسے حالات ہے صحابہ نے سامنا کیا، دنیا بدل سکتی ہے پر صحابہ کبھی نہیں بدل سکتے۔ میرے بھائی اور دوست، یہ وہ صحابہ جن کے بارے میں قرآن کریم نے کہا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آمنوا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ یہ کون صحابہ ہے جو پہلے مسلمان ہوئے، پیغمبر کے زمانے میں ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہے، اور جو مکہ سے مہاجر بن کر مدینہ منورہ تشریف لائے، انصار نے ان کو جگہ بھی دی، ونصروا اور مدد بھی کی۔ میرے رب نے فیصلہ فرما دیا اولئک هم المؤمنون حقا، یہی پکے مومن ہیں۔ کون ہے جی؟ یہی پکے مومن ہیں، یہی سچے مومن ہیں۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، آخرت میں ان کے لیے مغفرت کا سما ہے اور اللہ کے ہاں عزت کی روزی ہے۔ میرے بھائی اور دوست، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جن کے صدقے ہمیں سب کچھ ملا ہے، آج اسلام آباد کی سرزمین پر صدیق اکبر کی گستاخی ہو، وہ قوم ابو بکر۔ میرے بھائیوں، دنیا کے اندر ہمارا ہر چیز کے علاوہ، ہمارا ہر چیز کے علاوہ گزارا ہو سکتا ہے، کھانے کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، پینے کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، رہنے کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیے، سن لے، حکومت والے بھی سن لے، دنیا والے بھی سن لے، ابو بکر کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا۔ خلافت راشدہ، خلافت راشدہ، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ۔ میرے بھائیو، وہ کون ابو بکر، سب کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کون ابو بکر، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مجمع لگا ہوا ہے، صحابہ کرام موجود ہیں۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا آج روزہ کس نے رکھا؟ صدیق اکبر کھڑے ہو گئے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا بتائیں آج محتاج کو کھانا کس نے کھلایا؟ صدیق اکبر کھڑے ہو گئے۔ آقا علیہ السلام نے پھر پوچھا آج جنازے کے پیچھے کون چلا؟ صدیق اکبر کھڑے ہو گئے۔ آقا علیہ السلام نے پھر پوچھا بیمار کی عیادت کس نے کی؟ صدیق اکبر کھڑے ہو گئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس میں یہ چاروں اوصاف ہوں میں محمد اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔
میرے بھائی اور دوست، کبھی زندگی میں سوچا بھی نہیں تھا، کبھی خوابوں میں نہیں سوچا تھا کہ میرے ابو بکر کو گالی دی جائے، میرے ابو بکر کی گستاخی کی جائے ہماری زندگی کس لیے؟ اور یار پوری زندگی جس کے نام سے ہم کھاتے رہے پیتے رہے، زندگی خوشی پر گزاری، آج ہماری زندگی میں ابو بکر کو گالی دی جائے، یہ زندگی کس کام کی؟ صحابہ نے پیغمبر پہ زندگی لٹا دی، صحابہ نے پیغمبر پہ مال لٹا دیا، صحابہ نے پیغمبر پہ تن من دن لٹا دیا، ہم صحابہ پہ سب کچھ قربان کر دیں گے اور صحابہ کی گستاخی برداشت نہیں کریں گے، صحابہ کی گستاخی برداشت نہیں کریں گے، تو مجھے گالی دے لے، وہ میری ماں کو گالی دے لے، میری بہن کو گالی دے لے، میرے بچوں کو گالی دے لے، برداشت ہے، ابو بکر کو گالی برداشت نہیں ہے، نہ کبھی کریں گے، نہ قیامت کی صبح تک نہیں کریں گے، اس لیے ابو بکر ہمارے ایمان کا مرکز، ہمارے ایمان کا مرکز ہے، اور کراچی کی سرزمین پر اگر کوئی اٹھ کر ظالم امیر معاویہ کے خلاف زبان درازی کرے، جس کے بارے میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اے اللہ معاویہ کو ہادی بھی بنا دے، مہدی بھی بنا دے، ہدایت پر چلنے والا بھی بنا دے، ہدایت کا ذریعہ بھی بنا دے۔ وہ کون معاویہ؟ آقا علیہ السلام کا پیارا معاویہ، لاڈلا معاویہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ام حبیبہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہے۔ حضرت امیر معاویہ ہم شیرہ کے پاس ملنے کے لیے گئے، آپس میں گپ شپ شروع کر دی، جیسے بہن بھائی کی آپس میں باتیں ہوا کرتی ہیں۔ اس دوران آقا علیہ السلام تشریف لائے، آقا علیہ السلام نے جب دیکھا معاویہ اور ام حبیبہ آپس میں گپ شپ لگا رہی ہے، بڑے عجیب موڈ میں ہے، خوشی کے مزاج میں ہے، آقا علیہ السلام نے پوچھا اپنی زوجہ مطہرہ سے بتا مجھے بھائی سے کتنا پیار ہے؟ بیوی نے جواب دیا اللہ کے رسول اتنا بھائی سے پیار ہوا کرتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا سن جتنا تجھ کو معاویہ سے پیار ہے اس سے بڑھ کر مجھے معاویہ سے پیار ہے۔ میرے بھائی اور دوست، یہ پیارے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین جو اہل بیت سے محبت کیا کرتے تھے۔ کتابیں اٹھا کر دیکھیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتے تھے؟ مجھے خدا کی قسم مجھے اپنی رشتہ داری جوڑنے سے زیادہ محبوب رسول اللہ کی قرابت کو جوڑنا زیادہ محبوب۔ وہ کون؟ صدیق اکبر عصر کی نماز پڑھ کے باہر تشریف لائے، امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کھیل رہے ہیں، صدیق اکبر نے کندھوں میں اٹھا لیا اور فرمایا حسن علی کے مشابہ نہیں نبی کے مشابہ ہے۔ علی کھڑے تھے مسکرا پڑے۔ میرے بھائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت سے محبت کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں کسی نے علی کی شان میں گستاخی کر دی، حضرت عمر تڑپ اٹھے، بے قرار ہو گئے، فرمایا سن یہ قبر والے کون ہے؟ یہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہے۔ علی کون ہے؟ علی بن ابی طالب ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا اگر علی کی گستاخی کرے گا، علی کی شان میں نازیبہ الفاظ استعمال کرے گا، قبر والوں کو تکلیف ہوگی۔ عمر کب برداشت کر سکتا ہے علی کی گستاخی؟ صحابہ اہل بیت سے محبت کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگے حسین ہمارے پاس آئے جایا کرو، آپ ہمارے بیٹوں کی طرح ہیں، ہمارے پاس آئے جایا کرو۔ کچھ عرصہ گزرا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملنے کے لیے تشریف لے گئے۔ اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر معاویہ کی آپس میں گفتگو چل رہی تھی، باہر حضرت عبداللہ بن عمر بیٹھے تھے، انہوں نے اجازت نہ دی، امام حسین واپس چلے گئے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد حضرت عمر سے ملاقات ہوتی ہے، حضرت عمر نے پوچھا حسین ہمارے پاس آتے جاتے کیوں نہیں؟ امام حسین نے فرمایا
फरमाया अमीर उल-मोमिनीन मैं आया था, इजाजत नहीं मिली। हजरत उमर का जवाब सुनिए। हजरत उमर ने फरमाया सुन 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 तेरे लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं, तू दिन में है, तू रात में है, तेरे लिए कोई इजाजत नहीं, जब चाहे आ सकता है। इसलिए कि उमर के सर पर जो इज्जत का ताज देख रहा है ये आपके नाने के सदके मिला। मेरे भाई और दोस्तों, वो कौन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला आका अलैहिस्सलाम का प्यारा हुसैन, नबी अलैहिस्सलाम के कंधों पर सवार होने वाला हुसैन, जिसकी मां सईदा तैयबा ताहिरा बाहया पाकीज़ा मुज़क्किया वफादार जन्नत की औरतों की सरदार फातिमा रज़ी अल्लाह ताला, जिनका ताल्लुक कुरान करीम के साथ हुआ करता था। सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रात उठकर नफलों में कुरान पढ़ती थी, कुरान के साथ यारी थी, चक्की पीसती थी, रब का कुरान पढ़ती थी, घर में झाड़ू देती थी, रब का कुरान पढ़ती थी। जब माँ ऐसी हो तो हसन हुसैन पैदा होते हैं, जन्नत के शहजादे पैदा होते हैं। जब माँ अजीम हो बेटे भी अजीम हुआ करते हैं। फिर करबला के मैदान में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने माँ की इज्जत की लाज रखी, अपने नाना की अजान की लाज रखी। करबला के मैदान में कुरान नहीं छोड़ा, नमाज नहीं छोड़ी, इसीलिए क्या कहा पढ़ो हरदम दरूद पर लियाकत हो तो ऐसी हो, अली बाबा नबी नाना शरफत हो तो ऐसी हो। सरनेज़े पे हजरत ने सुनाया यूं कलामुल्लाह, मलाइक भी हैरान हुए, तिलावत हो तो ऐसी हो। है करबला की खाक इस एहसान को न भूल, तड़पी है तुझ पे जिगर गोशाए बतूल। इस्लाम के लहू से तेरी प्यास बुझ गई, सराब कर गया तुझे खून रंगे रसूल। अल्लाह से दुआ है अल्लाह में सहाबा करम और अहले बैत के नक्शे कदम पर चलने